بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم منفرد ایونٹ ہے جس میں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ مجھے جس عنوان پر بولنا ہے وہ ہے نیو ایتھیزم اینڈ انڈین ریلیجنس۔ اس کی ابتدا میں سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرف ربہ فقد عرف نفسہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق تمام مخلوقات کی صرف اور صرف بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ صمد، تمام مخلوقات کی بنیاد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ پوری طرح مخلوقات سے منزہ ہے اور ماورا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا، اس کی کیٹیگری کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی بہت بنیادی تعلیم ہے کہ ساری تخلیق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بیسڈ ہے۔ صمد ہے وہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام مخلوقات سے کلیتاً پوری طرح سے منزہ اور ٹرانسینڈنٹ ہے اور جداگانہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں۔ یہ ایک مشہور جملہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، نو دائی سیلف۔ سنا ہے کہ پلیٹو کی اکیڈمی پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا، لیکن اس کو اسلام کے اندر اس جملے سے جو نو دائی سیلف اس سینس میں کہ کیونکہ انسان تمام تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بیسڈ ہے اور اس میں انسان سب سے جامع تخلیق ہے، چنانچہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو جانے گا تو وہ اللہ کو اپسو فیکٹو جانے گا، اور معرفت حاصل کرنے کا یہ سب سے بنیادی طریقہ ہے۔ یہ تصور اس پرانے قول کے پیچھے ہے، نو دائی سیلف۔ لیکن اس میں اس کی جو غلط فہمی اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے ازالے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش تو فرمایا، لیکن اس کا قالب بدل دیا۔ یہ نہیں کہا نو دائی سیلف، بلکہ کہا من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، یعنی رب کی اور مربوب کا تعلق آپ نے پہلے قائم فرما دیا، خالق اور مخلوق کا تعلق پہلے قائم فرما دیا۔ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مذاہب دنیا میں جو زیادہ تر ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مذاہب وہ ہیں جن کو ابراہیمک ریلیجنس کہا جاتا ہے، دوسرے مذاہب وہ ہیں جن کو انڈین ریلیجنس کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کی، ریئلٹی کی ڈائریکٹ ڈسکرپشن یہ انڈین ریلیجنس میں ہوتا ہے، لیکن ابراہیمک ریلیجنس میں حقیقت کا، ریئلٹی کا ایک تھیولوجیکل پیرافریزنگ ہوتی ہے، اس کو ایک مذہب اور دین کے شکل میں ڈھال کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے ابراہیمک ریلیجنس میں اور انڈین ریلیجنس کے اندر۔ لیکن ابراہیمک ریلیجنس میں بھی اسلام کی پوزیشن امتیازی ہے، ڈسٹنکٹ ہے۔ اسلام کے اندر اسلام بنیادی طور پر وہی تھیولوجیکل پیرافریزنگ ہے، ریئلٹی کی، حقیقت کا ایک دینی اور مذہبی پیرائی میں بیان ہے حقیقت کا۔ یہاں پر تھیولوجیکل سے مراد کیا ہے، تو یہ ہم اگر تھیولوجی اور فلسفی کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں فلسفی میں مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دا ایبسلیوٹ کہا جاتا ہے اور تھیولوجی میں گاڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت کو دو مختلف انداز میں پیش
کیا جاتا ہے. ایک تھیولوجیکل اپروچ ہے, ایک فلسافیکل اپروچ ہے, یا ڈائریکٹ ڈسکرپشن والی اپروچ ہے. تو اسلام کی اپروچ تھیولوجیکل تو ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو تھیولوجیکل ڈسکرپشن ہے اسلام کا, تھیولوجیکل پیرائے میں جو حقیقت کا بیان ہے, اس کی بنیاد فلسافیکل ڈسکرپشن کے اوپر ہے, ڈائریکٹ ڈسکرپشن کے اوپر ہے. یہ ذرا سا مشکل بات ہے, اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ مذاہب کی ایک تقسیم اس طرح سے کی گئی ہے کہ بعض مذاہب میں عمل بنیادی ہے, بعض مذاہب میں محبت بنیادی ہے, یعنی خدا کی اطاعت کرنا بعض میں وہ بنیادی ہے, بعض میں خدا سے محبت کرنا بنیادی ہے, اس کو راضی کرنے کے وسیلے کے طور پر, اور بعض مذاہب اور اس کو جاننے کے طور پر, اور بعض مذاہب میں علم بنیادی ہے. اس کو ہندو فلسفے میں کہا گیا ہے بھکتی مارگ, گیان مارگ اور کرم مارگ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بنیادی چیز علم ہے, کیونکہ اسلام میں بنیادی چیز ایمان ہے, اور ایمان علم کا ایک پیرایا ہے. کتنے بھی اچھے عمل کو انسان کرے, کتنی بھی خدا سے محبت کرے, کتنی بھی عبادت کرے, اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس تو اس کے اعمال مقبول نہیں ہیں. تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حالانکہ اسلام دیگر ابراہیمک ریلیجنز کی طرح حقیقت کی ڈائریکٹ نہیں بلکہ تھیولوجیکل پیرافریزنگ کرتا ہے, لیکن دیگر باقی دو جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں, جوڈائزم اور کرسچینٹی, اس کے علی الرغم اسلام عمل, اطاعت یا محبت کو مرکزی بنانے کے بجائے, ظاہر ہے کہ دونوں جز اسلام میں ہیں اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں, لیکن ان کو مرکزی بنانے کے بجائے ایمان کو مرکزی بناتا ہے, علم کو اسلام مرکزی بناتا ہے. تو اس طرح سے اسلام کے اندر تھیولوجیکل پیرافریزنگ کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹ ڈسکرپشن ہے ریئلٹی کا, اس کی بھی ایک بنیاد اسلام کے اندر موجود ہوتی ہے. تو جیسا عرض کیا گیا کہ انڈین جو ریلیجنس ہیں وہ ڈائریکٹ ڈسکرپشن آف ریئلٹی پر بیسڈ ہیں, بجائے ریئلٹی کے تھیولوجیکل پیرافریزنگ کے. تینوں میں یہ چیز قدر مشترک ہے, ہندوازم, جینزم اور بدھزم. سکھزم کو میں نہیں لے رہا اس وقت, ہندوازم, جینزم, بدھزم تینوں میں یہ چیز مشترک ہے. لیکن اس ڈائریکٹ ڈسکرپشن کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی ایک بہت گہری فکری اور وجدانی استعداد مطلوب ہوتی ہے, اور اگر وہ فکری اور وجدانی استعداد انسان کے اندر نہ ہو تو انسان ان ڈائریکٹ ڈسکرپشنز کی بنیاد پر بجائے صحیح سی چیز سمجھنے کے, بجائے معرفت حاصل کرنے کے, سوء معرفت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, گمراہی کے اندر, غلط انڈرسٹینڈنگ کے اندر اور غلط عمل کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسانوں کی وجدانی صلاحیت کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو خاص طور سے یہ جو دور ہے, جس دور کی ہم ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مان سکتے ہیں, بعض لوگ اسے ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے مانتے ہیں, پھر اسے ہم آگے بڑھا کے جو ویسٹرن میٹیریلزم ہے اس کا جو وجود میں آیا 13ویں صدی عیسوی یا 12ویں صدی عیسوی سے یورپین رینیسانس کی شکل میں. تو یہ مختلف واٹر شیڈز ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی وجدانی صلاحیت سال بسال کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس وقت انسان کی وجدانی صلاحیت بہت کم ہے. اس صورتحال کے اندر وہ مذاہب جو ڈائریکٹ ڈسکرپشنز پر بیسڈ ہیں اس میں مسائل ہیں, اس میں پرابلمس ہیں, کیونکہ وہ مسائل اپنی جگہ آبجیکٹیولی صحیح ہونے کے باوجود, یہ ممکن ہے کہ وہ آبجیکٹیولی صحیح ہوں, لیکن اس کو اس سے صحیح اس کے مطلب کو سمجھنا یہ آج کے انسان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, اور آج کے انسان کا ان کے نتیجے میں گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا زیادہ خطرہ ہے بنسبت یہ کہ ان کے ذریعے سے معرفت کے حصول کا. اور یہ چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بہت آگے بڑھی ہوئی گمراہیاں
اور بہت ہی شدید جو باطل اور شر جو ہے جس کو نیو ایتھیزم یا سیکولر اسپریچولیٹی کہا جاتا ہے، اس کو غذا مل رہی ہے انڈین ریلیجنس کے ذریعے سے، اس کو غذا مل رہی ہے. تو اس سے یہ ہماری جو اب تک کا پورا تجزیہ ہے اس کو ایک سپورٹ ملتا ہے. ہندوازم ڈائریکٹ ڈسکرپشن آف ریئلٹی پر بیسڈ ہے. مثلا وید اور ویدوں کی جو بہت گہری تشریح ہے ویدانت، اور ویدانت میں بھی جو ادویت ویدانت ہے وہ سب سے زیادہ گہرا بیان مانا جاتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ ڈسکرپشن پر بیسڈ ہے، لیکن یہ اسلام سے بہت کلوزلی کوریلیٹڈ ہے. ہندوازم اسلام سے بہت کلوزلی کوریلیٹڈ ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ اگر اس کو بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہندوازم اسلام کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے، اس کے باوجود وہ جو مسئلہ ہے کہ انسان کی وجدانی سطح کے کمزور ہونے کے نتیجے میں وہ اس کو ڈائریکٹ ڈسکرپشنز آف ریئلٹی والے مذاہب کو سمجھ نہیں پاتا، اور بجائے ہدایت یافتہ ہونے کے گمراہ ہونے کا خطرہ اچھا خاصا پیدا ہو گیا ہے. یہ چیز ہمیں یہاں بھی نظر آتی ہے. ہندوازم جو ایکچوئل ہندوازم ہے وہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ گرو رانا دیو کے بھکتوں نے ایک کانفرنس پونا میں کی تھی. وہاں پر ایک بڑے سوامی جی آئے تھے. ان سوامی جی نے یہ کہا کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ ویدانت یہ بتاتا ہے کہ بس خدا ہی ایک حقیقت ہے اور اس کے علاوہ مخلوقات جو ہیں، تخلیق جو ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایلیوژن ہے، یہ محض ایلیوژن ہے، یہ مایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں لمبی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، آپ میری اتھارٹی پہ لوگوں سے یہ کہیے گا کہ نہیں، ویدانت خدا کی حقیقت کو بھی مانتا ہے، لیکن ایک کمتر حقیقت کے طور پر تخلیق کو بھی ایک حقیقت ویدانت مانتا ہے، اور یہ غلط تصور ہے ویدانت کا. تو اتنے بڑے سوامی جی نے یہ بات کہی، لیکن آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہندو عوام نہیں بلکہ بڑے بڑے ہندو اسکالرس جو ہیں وہ بھی یہی تصور رکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بنیادی بات یہ بتائی گئی ہے کہ بس برہمن جو ہے ذات خداوندی وہ بس اصل ہے، اور باقی کوئی حقیقت ہی نہیں، کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب مایا جال ہے. تو بڑے بڑے ہندو اسکالرس کا یہ خیال ہے. تو اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گو ہندوازم ریئلٹی کا ڈائریکٹ ڈسکرپشن ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام سے بہت کلوزلی کوریلیٹڈ ہے، لیکن اس کا جو عام طور پہ انڈرسٹوڈ ورژن ہے وہ جدا ہو جاتا ہے اسلام سے، اور اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہی ایک مسئلہ کہ تخلیق کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اس قسم کا ایک خیال وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا بڑا جو مسئلہ ہندوازم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ کلیگ کے تصور کے نتیجے میں ہوتا ہے. کلیگ میں برائی کرنا آسان ہے، بھلائی کرنا مشکل ہے. لیکن ہندوازم کے جو میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے ایک سب سے بڑے جینوئن ہندوازم کے ایکسپوننٹ گزرے ہیں آنند کمار سوامی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کلیگ میں جھوٹ آسان ہے اور حق، صداقت، ستیہ مشکل ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں ستیہ کی طرف رہوں. کلیگ کا نام لے کر اور اپنے آپ کو تمام بد اخلاقیوں میں مبتلا کر دینا اور مطمئن رہنا کہ یہ تو کلیگ کا تقاضا ہے، یہ غلط بات ہے. انسان کے اوپر بہرحال یہ ذمہ داری رہتی ہے جو حقیقی ہندوازم ہے اس کے مطابق کہ وہ ہمیشہ صداقت کی طرف رہے. تو ظاہر ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ ایک جو سب سے سخت دور آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہوگا. دجال کے فتنے میں بڑا مشکل ہو جائے گا حق پہ رہنا، لیکن یہ ذمہ داری تو رہے گی انسان کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے فرمایا جب وہ رونے لگیں دجال کے فتنوں کا ذکر سن کے کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں مقابلہ کروں گا دجال کا جب خروج ہوگا دجال کا، اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوتا ہے تو امت مسلمہ اس کا مقابلہ کرے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ
میری امت میں جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ آخری دستے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے. تو یہ تو بات حق ہے کہ زمانے کے آخر میں بہت زیادہ کرپشن اور کنفیوژن پھیلے گا، لیکن ان حالات میں بھی انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ حق کے اوپر جمع رہے اور وہ باطل کا مقابلہ کرے. تو ہندوازم کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ حالانکہ فی نفس ہی جو اس کی ایکچول تعلیمات ہیں اس لحاظ سے اسلام سے بہت کوریلیٹڈ ہے، لیکن وہی انسانی وجدانی صلاحیت کے کمزور ہونے کے نتیجے میں بہت مس انڈرسٹوڈ ہے ہندوازم. اس کے برعکس جینزم اور بدھزم بنیادی طور پر یہ جینزم اور بدھزم جو ہیں یہ ہندوازم کی ہیریسیز ہیں. عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ امپروومنٹس ہیں ہندوازم کے اوپر، لیکن ایک زیادہ نگاہ سے دیکھا جائے گہری نگاہ سے تو جینزم اور بدھزم یہ ہندوازم کی ہیریسیز ہیں. یعنی ہندوازم کے اندر جب کنفیوژن پیدا ہوا تو اس کے نتیجے میں جینزم اور بدھزم کا ورود ہوا. دوسرے الفاظ میں جینزم اور بدھزم فی نفس ہی ان کے اندر غلطیاں ہیں. ہندوازم کے اندر فی نفس ہی غلطیاں نہیں ہیں عام طور پر، جینزم اور بدھزم کے نظریے میں فی نفس ہی غلطیاں ہیں. یہ بڑا فرق ہے ہندوازم اور جینزم اور بدھزم کے درمیان. اسی لیے ہندوازم والے ان کو ناستک درشن مانتے ہیں اور نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں جینزم اور بدھزم کو. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اوریجنل جینزم اور بدھزم ہے وہ باوجود اپنی عقیدے کی اور فکری بہت سیریس غلطیوں کے باوجود عملی سطح کے اوپر انہوں نے جو دین کی یا مذہب کی بنیادی حقائق ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو ملحوظ انہوں نے رکھا. ایک کانٹرڈکشن تو رہا، وہ اس کو اپنے بنیادی نظریے سے سپورٹ تو نہ دے سکے لیکن انہوں نے اس کو برقرار رکھا. مثلا بدھزم کے اندر یہ تصور ہے کہ کوئی براہمن نہیں ہے، جس کو ہندو براہمن کہتے ہیں، ذات خداوندی، کوئی خدا نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بدھسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آتما بھی نہیں ہے. انتا کا نظریہ ہے بدھزم کے اندر. ہندوازم کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی مستقل چیز جو زندہ رہتی ہو، امورٹل ہو، اس طرح کی آتما بھی نہیں. اس کے باوجود بدھزم میں موکش کا تصور ہے کہ ہر انسان کو لبریشن کے لیے کام کرنا چاہیے، اور لبریشن جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اسے ناقابل تصور خوشی اور انبساط حاصل ہوتا ہے. تو اب یہ تو ایک مذہبی بات ہو گئی کہ اگر ہم راہ راست پر چلیں تو پھر ہم کو جنت ملے گی اور ایسی خوشیاں ملیں گی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن نظریہ اس کی نفی کر رہا ہے. برہمن کے انکار کا، آتما کے انکار کا نظریہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے. لیکن اس تضاد اور انکنسسٹنسی کے باوجود بدھزم اس کو لے کے چلتا ہے، موکش کو لے کے چلتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ موکش کو وہ لوگ مانتے ہیں. یہی معاملہ جینزم کا ہے. جینزم انیکانتواد کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یونی میننگ والی نہیں ہوتی، ہر چیز کے ساتھ اس کا اپوزٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. وقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، مکان ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس طرح کی بات ہے. بلکہ وہ تو اس سے اور بہت آگے بڑھتے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ نفی کرتے ہیں. ہے اور نہیں تو صرف دو باتیں ہو گئیں، وہ 7 کیٹیگریز وہ رکھتے ہیں کہ 7 طرح کی چیزیں جو بظاہر اپوزٹ ہوتی ہیں وہ بیک وقت ہر آبجیکٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہر کیٹیگری ہر کانسیپٹ میں بیک وقت موجود ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جینزم اہنسا کو ایک مستقل سچائی کے طور پہ تسلیم کرتا ہے، جو کہ جینزم کے انیکانتواد اور سیادواد سے جس کی نفی ہوتی ہے. بھئی اہنسا تو ہنسا، جو اہنسا ہو تو ہنسا بھی ہو، کیونکہ ہر چیز کا اپوزٹ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جینزم اہنسا کو
ایک مستقل اور سچائی کے طور پر تسلیم کرتا ہے. تو ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جینزم اور بدھزم کی فی نفسی ان کے عقیدے اور ان کے نظریات میں خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مذہب کی جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں انہیں پریکٹیکلی برقرار رکھا. باوجود اس کی کہ تضاد تھا لیکن انہوں نے اس کو برقرار رکھا. لیکن زمانہ جب گزرا تو پھر جین اور بدھ جو تھے وہ اس مذہبی صداقتوں کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور جو ان کے نظریات میں کلیئرلی اسٹیٹڈ چیزیں تھیں ان کا لاجک غالب آنے لگا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر جب ویسٹرن میٹیریلزم ابھرا اور ان کا تسلط پوری دنیا کے اوپر ہوا تو انہوں نے جینزم اور بدھزم کو، کیونکہ اس میں اس کا امکان تھا کہ وہ اس کو ایک میٹیریلسٹک فلسفی کے طور پر ڈسٹورٹ کریں، اچھی خاصی بنیادیں تھیں اس کی میٹیریلسٹک فلسفی کے طور پر ان کو ڈسٹورٹ کرنے کی، انہوں نے اس کو ایسا ہی کیا. انہوں نے اس کو میٹیریلسٹک فلسفی کے طور پر ڈسٹورٹ کیا، اور ہندوازم کو بھی. اور ان تینوں مذہب کے ماننے والوں نے اس جذبے کے تحت کہ ہمیں بہت اعلیٰ اور عرفہ ویسٹ میں سمجھا جائے گا اگر ہم میٹیریلسٹ نظر آئیں گے جیسا کہ یہ ہمیں ڈسٹورٹ کر کے بنا رہے ہیں، انہوں نے بھی اس ڈسٹورشن کی تائید شروع کر دی. ان تینوں مذاہب والوں نے بھی اس کی تائید شروع کر دی. ایک بہت دلچسپ ثبوت میں اس کو آپ کو دیتا ہوں اس کا، کیونکہ بڑی بات جب کہی جائے تو اس کا ایک ثبوت ہونا چاہیے. آنند کمار سوامی نے ایک خط لکھا سارٹن کو، جو کہ فادر آف ہسٹری آف سائنس مانے جاتے ہیں. اس خط میں انہوں نے لکھا کہ رادھا کرشنن از ناٹ این ایکسپوننٹ آف ہندوازم، رادھا کرشنن از این ایکسپوننٹ آف دا ویسٹرن کانسیپٹ آف ہندوازم. اب بتائیے، رادھا کرشنن جیسا آدمی، ہم اور آپ سب جب ہم ہندوازم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رادھا کرشنن کی کتاب اٹھاتے ہیں. اس کے بارے میں آنند کمار سوامی کا کہنا ہے، جو بہت بڑے اور جس پہ سب ہندو متفق ہیں کہ یہ بہت بڑے اصلی ٹریڈیشنل ہندوازم کو سمجھنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہندوازم کا جو ویسٹرن ڈسٹورشن ہے اس کو پریزنٹ کیا ہے رادھا کرشنن نے، نہ کہ ریئل ہندوازم. اب اگر نیو ایتھیزم کی بات کی جائے تو نیو ایتھیزم کا ایتھیزم سے جو بنیادی ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ نیو ایتھیزم اپنے آپ کو کسی ریشنل یا انٹلیکچوئل ثبوت کی بنیاد پہ پیش نہیں کرتا. اس سے پہلے جو ایتھیزم تھا وہ اپنے آپ کو کسی ریشنل یا انٹلیکچوئل بنیاد پہ پیش کرتا تھا، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ بنیادیں کمزور ہوتی تھیں، ان پہ تنقید کی جا سکتی تھی، ان بنیادوں کی فیلیسی کو، غلطی کو دکھایا جا سکتا تھا، ایرر کو دکھایا جا سکتا تھا. نیو ایتھیزم اپنے آپ کو کسی عقلی بنیاد پر پیش نہیں کرتا، بلکہ وہی پوسٹ ماڈرنسٹ جو ایک اپروچ ہے، اس اپروچ کے طور پر اپنے ایک خود اپنی ایک اپروچ اور اپنی ایک انڈیویجول نیریٹو اور پوائنٹ آف ویو کے طور پر پیش کرتا ہے. تو یہ بنیادی ڈسٹنکشن ہے اولڈ ایتھیزم کا اور نیو ایتھیزم کا، کہ وہ اپنے آپ کو کسی عقلی بنیاد پر پیش نہیں کرتا. دوسری چیز جو سیکولر اسپریچولیزم ہے، وہ اگر ہم ذرا سا ایک لٹریری انداز اختیار کر سکیں تو بنیادی طور پر وہ اسپریچولیزم کو چاہتا ہے اسپریچولیٹی کے بغیر. اسپرٹ کوئی امورٹل ایلیمنٹ انسان کے اندر ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اس امورٹل ایلیمنٹ کی جو شعاع ہے وہ خداوند قدوس سے نکلتی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نہیں مانتے، خدا کو ہم نہیں مانتے. اچھے اور برے کام مستقل طور پر ان کی کچھ بنیادیں ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم اسپریچولیزم کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسپریچولیزم کے جو فائدے ہیں، جس میں سب سے بڑا فائدہ اطمینان ہے. قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں، اللہ کی آگہی میں دلوں کا اطمینان ہے. تو ہم دلوں کا اطمینان تو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اسپریچولزم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں اسپریچولیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ اتنی ایبسرڈ بات ہے، اور نہ صرف یہ ایبسرڈ بات ہے بلکہ یہ بہت ہی مورل ٹرمز میں بہت کنڈیمنیبل بات ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آدمی حشیش کھا کر اور ایک اڑان بھرتا ہے، بھانگ کھا کر ایک اڑان بھرتا ہے، یا یہ جو ہے آپ کا ایمفیٹامین وغیرہ اس کو کھا کر اس کو بہت سارے عجیب و غریب ہیلوسینیشنز تجربات ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ حشیش اور بھانگ سے اس کو یوفوریا ہوتا ہے، فیلنگ آف ویل بینگ ہوتا ہے. اسے وہ کنفیوز کر رہا ہے اطمینان کے ساتھ اس یوفوریا کو. تو یہ لوگ اسپریچولزم کا جو یوفوریا جینوئن یوفوریا ہوتا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا یوفوریا ہے جیسے ڈرگز وغیرہ کھانے سے ہوتا ہے، جس میں نہ روح کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ خدا کو ماننے کی ضرورت ہے، نہ مجاہدے کی ضرورت ہے، نہ پاک بازی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت، نہ عقیدے کی ضرورت ہے، نہ ذکر کی ضرورت ہے، نہ آگہی کی ضرورت ہے، نہ توجہ کی، نہ مراقبے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو یوفوریا ہم کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ جو فینومینا ہیں نیو ایتھیزم کے اور سیکولر اسپریچولیٹی کے، اسے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. یہ معاملہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اب یہاں میں تھوڑا آپ سے بھی اختلاف کروں گا بہت اس کے ساتھ اپولوجیز کے ساتھ. میرے خیال میں، یا میرا خیال کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مجلس کا عنوان بجائے رد الحاد جدید کے ہدایت ملحدان جدیدہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا. ہماری اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے بجائے نیگیٹو ہونے کی. ہم ہدایت چاہتے ہیں، جو اتنے دور چلے گئے ہیں سچائی سے، اتنے دور چلے گئے ہیں بدی کی طرف اور گمراہی کی طرف اور انٹلیکچوئل کانٹراڈکشنز اور ایبسرڈیٹی کی طرف، ان کی بھی ہم ہدایت چاہتے ہیں. جن کا کہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے ہدایت پانا، ان کی بھی ہم ہدایت چاہتے ہیں. تو میں تھوڑا سا بدل دوں گا اپنی اپروچ کو کہ ایسے حضرات کو ہدایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے جو نیو ایتھیزم یا سیکولر اسپریچولیٹی میں مبتلا ہیں اور انڈین ریلیجن سے اس سپورٹ حاصل کر رہے ہیں. رد کی بجائے ہدایت کو فوکس بنانے کے لیے میں ایک سپورٹ اور بھی حاصل مجھے ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کہا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی ترقی کے لیے مجاہدے کو بیس بنایا ہے، لیکن آج کے انسان کے قوا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ مجاہدے کا متحمل نہیں ہے. چنانچہ آج کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خصوصی قرب، خصوصی تعلق حاصل کرنا، اس کے لیے محبت خدا کو بنیاد بنانا چاہیے، نہ کہ مجاہدے کو. تو اس سے بھی میں سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایجابی اور پازیٹیو اپروچ ہے وہ اٹ از ریکوائرڈ بائی چیریٹی فار دا contemporary man. Contemporary man is so weak, so powerless and so condemned کہ اس کے لیے رحمت کا ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس بیچارے کو رد وغیرہ کرنے کے، وہ کہاں تحمل کر پائے گا رد وغیرہ کا، اس کو مثبت اور ایجابی چیزوں کی طرف بلانا چاہیے اور اس کو خیر کی طرف بلانا چاہیے. تو اب میں نے جو کریکشن کے پرنسپلز ہیں نیو ایتھیزم اور سیکولر اسپریچولیٹی کے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک جنرل جو نان مسلم رہتے ہوئے خطاب کرتے ہیں، اور اسلامک وہ جو کہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں. تو جو جنرل پرنسپلز ہیں اس میں پہلا پرنسپل یہ ہے، جنرل جو تدابیر ہیں کریکشن کی، نیو ایتھیزم اور سیکولر اسپریچولیٹی کی کریکشن کی جو جنرل تدابیر ہیں، اس میں سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ ہم ہندوازم کی صحیح تعبیر پیش کریں تاکہ یہ مغالطہ دور ہو، شیطانی مغالطہ دور ہو کہ ہندوازم ایتھیسٹک ہے. ہندوازم کی صحیح تعبیر پیش کریں.
اور جینزم اور بدھزم نے کیونکہ آگے بڑھ کے یہ غلطی کی، انہوں نے کچھ ایسی تھیوریز اختیار کی جو ایتھیسٹک ہیں، تو ان کے تعلق سے ہم یہ دکھائیں کہ پریکٹیکل لیول پہ وہ ریلیجن کا جو کرکس ہے اس کو وہ اختیار کیے رہے. کنٹروڈکشن تو ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں ان کی تھیوری میں، لیکن اوورآل وہ جو ریلیجن کے بیسک ٹروتھس ہیں، کرکس ہے، اس کو وہ اختیار کیے رہے، یہ ہم دکھائیں. تو اس سے ہم ایک ہوپ پیدا کریں گے. جو نیو ایتھیزم اور سیکولر اسپریچویلٹی کے اس میں مبتلا ہیں، گمراہی کے اندر اور اس ذلت اور پستی اور ہلاکت میں خدا نخواستہ گر رہے ہیں یا گرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک امید پیدا کریں گے نہیں بھائی ہم جس سے سہارا پاتے تھے یہ بات صحیح نہیں ہے، وہاں بھی وہی بات ہے، مثبت بات ہے، وہی اچھی بات ہے جس کی کہ ہم نفی کرنا چاہتے. تو ہندوازم کی صحیح تعبیر اور جینزم اور بدھزم کے تعلق سے یہ بات، یہ ہسٹوریکل بات کہ باوجود اپنی ایتھیسٹک تھیوریز کے انہوں نے جو کرکس آف ریلیجن ہے اس کو پوری طرح سے ساتھ میں رکھا. اس کو ہم پیش کریں. یہ پہلی تدبیر ہے. دوسری تدبیر یہ ہے کہ جو عقلی اصول ہیں صحیح پوزیشن کے، نیو ایتھیزم اور سیکولر اسپریچویلٹی کے مقابلے میں جو کریکٹ پوزیشن ہے، جو صحیح پوزیشن ہے، اس کا جو عقلی اصول ہیں اس کو ہم پیش کریں. اور وہ عقلی اصول یہ ہیں کہ انسان خدا نہیں ہے، خدا گوں ہے، خدا جیسا ہے انسان، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تم اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا. اور حدیث شریف میں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے انسانوں تم اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق پہ ڈالو. جس حد تک بھی اللہ کا اخلاق، اللہ کی صفات خالق مخلوق میں آ سکتی ہیں، اس حد تک تم کاپی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو. تو ہم یہ بات ان کے سامنے رکھیں کہ جو چیز مطلوب ہے وہ ہے گاڈ لائک ہونا. تو بائی ڈینائنگ گاڈ، بائی ڈینائنگ دا اسپرٹ، بائی ڈینائنگ آفٹر لائف، ہم تو وی آر پروونگ آور سیلوز ٹو بی ورس دین ایپس. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اصول بھی پیش کرنا چاہیے کہ بائی ڈیفینیشن گاڈ ہیز ٹو بی انکریچرلی. خدا کو مخلوق سے بالکل منزہ ہونا، مخلوق کو تو خدا کی طرح ہونا چاہیے، لیکن خدا کو مخلوق سے ماورا ہونا چاہیے. یہ انٹلیکچولی بھی ریکوائرڈ ہے، یہ ریشنلی بھی ریکوائرڈ ہے کہ خدا کو مخلوق سے جدا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ریشنل ثبوت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، تو اس طرح سے تو ایک انفینٹ ریگریس ہو جائے گی. چنانچہ ہمیں عقلی لحاظ سے یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا سبب ہے جس کا کوئی سبب نہیں اور وہ ہر چیز کا سبب ہے، تو وہ سبب اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بالکل منفرد ہو گیا. اس بہت لمیٹڈ عقلی دلیل کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت منفرد ہو گیا، یعنی وہ ایک ایسا کاز ہے جس کا کوئی کاز نہیں. تو ایک طرف تو یہ کہ ساری مخلوق کو، خاص طور سے انسان کو گاڈ لائک ہونا چاہیے. اب اس میں سب چیزیں آ گئیں، نیک ہونا چاہیے، شریف ہونا چاہیے، پارسا ہونا چاہیے، روحانی ہونا چاہیے، ذکر و فکر میں مبتلا ہونا کو اختیار کرنے والا ہونا چاہیے، عبادات کرنے والا ہونا چاہیے، آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے، گاڈ لائک. لیکن گاڈ از انکریچرلی. خدا جو ہے وہ اس کے اندر وہ کوئی چیز کمیاں نہیں ہو سکتی جو کہ مخلوق یا انسان کے اندر ہوتی ہیں بائی ڈیفینیشن. تو یہ دو بنیادی اصول ہیں، عقلی اصول ہیں صحیح پوزیشن کے. پھر اس کے بعد نیو ایتھیزم اور سیکولر اسپریچویلٹی کی جو انٹلیکچوئل ایبسرڈیٹی ہے وہ ہمیں دکھانی چاہیے. وہ کس طرح سے ہم دکھا سکتے ہیں؟ کچھ اشارے سابقہ گفتگو میں آ گئے ہیں اور باقی کے لیے وقت نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے سامنے یہ جنرل باتیں کرنے کے بعد اسلامک سولوشن بھی پیش کرنا چاہیے. اسلامک جو سولوشن ہے وہ بھی پیش کرنا چاہیے.
اور اسلامک سولوشن وہی ہے سورہ اخلاص والا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ صمد ہے، سب اس کے اوپر منحصر ہیں، سب کو اس جیسا جس حد تک کہ مخلوق بن سکتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صمد ہے، سب اسی پر بیسڈ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اس کا کفو، اس کا خاندان والا کوئی نہیں ہے، ہی از اے کیٹیگری اپارٹ۔ تو اسلامک سولوشن بنیادی طور پر سورہ اخلاص کے اندر آ گیا ہے۔ دوسری بات ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تھیولوجیکل پیرافریزنگ کے کیا فائدے ہیں۔ بہت میلائنڈ ہے تھیولوجیکل پیرافریزنگ، اور ڈائریکٹ ڈسکرپشن آف ریئلٹی کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تھیولوجیکل پیرافریزنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے حق کو اجمالی طور پر سمجھنا اور نجات کے لائق جو اس کے اندر پریکٹیکل اچھائی ہونی چاہیے، اس پریکٹیکل اچھائی کو جو کم از کم نجات دلوا سکے، اس اچھائی کو اختیار کرنا، یہ تھیولوجیکل پیرافریزنگ کے ذریعے سے ہر آدمی کو لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ڈائریکٹ ڈسکرپشن والا معاملہ تو بہت ہی کیپیبل لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جو تھیولوجیکل پیرافریزنگ ہے، اس کی جو زبردست حکمت ہے، یہ بتانی چاہیے، اور اس کو جو ایک سیکنڈ گریڈ چیز سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں، اس چیز کی نفی کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ گو اسلام تھیولوجیکل پیرافریزنگ کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد ایمان اور علم کے اوپر ہے، اس لیے اس میں جھلک ڈائریکٹ ڈسکرپشن کی بھی اسلام کے اندر ہے۔ اور پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس ڈائریکٹ ڈسکرپشن کو بعض اسکولز نے، جن کے اوپر سارے امت متفق نہیں ہیں، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امام غزالی کے بعد امت کا ان کے اوپر اجماع ہے، اور بعض لوگوں نے تو امام ابن تیمیہ کی بھی تصانیف میں، ابن قیم کی تصانیف میں ایسی چیزیں دکھائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پایہ کار اس بات پر متفق ہے کہ تصوف، جو اسلامی تصوف ہے، وہ صحیح ہے۔ اور مولانا مودودی نے بھی یہ کہا ہے تصوف کے تعلق سے کہ تصوف 3 طرح کا ہے، ایک اسلامی، ایک غیر اسلامی، ایک ملا جلا۔ ہم غیر اسلامی تصوف کو ہٹانا چاہتے ہیں، ملے جلے تصوف کی اصلاح چاہتے ہیں، اور اسلامی تصوف کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو تصوف کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، خاص طور سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف کی تشریح کی اور جس طرح سے اس کا تعلق شریعت سے اور عقائد سے دکھایا، اس کے بعد سے پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سامنے لانا چاہیے کہ اسلام کے اندر ڈائریکٹ ڈسکرپشن بھی ہے، اور تصوف کا صرف ایک اسکیم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، نزول ستہ جسے کہا جاتا ہے، مقام احدیت، پھر مقام واحدیت وغیرہ وغیرہ۔ نزول ستہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، لیکن یہ بڑی کیپیبل انٹلیکچوئل تھیورائزیشن ہے، جس میں وہ ساری خطائیں اور غلطیاں اس سے ہم بچ جاتے ہیں جو کہ جینزم اور بدھزم کے ڈسکرپشن سے ہو سکتی ہیں، اور جن کا سمجھنا بھی ہندوازم کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے۔ تو یہ نزول ستہ کی جو بحث ہے، اور آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے سر دل براں اردو کے اندر، اس میں بڑے اچھے انداز میں، ایکسیسیبل انداز میں نزول ستہ کی بحث کو پیش کیا گیا ہے۔ وہاں اس کا عنوان بدل دیا ہے انہوں نے، درجات وجود نام رکھ دیا ہے، مراتب موجودات درجات وجود، لیکن بات وہی ہے نزول ستہ کی، احدیت اور واحدیت والی بات ہے، وہ پوری اسکیم ہے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے، اس کو بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے تعلق سے میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنرل باتیں ہو گئیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے یہ، جو نوجوان اس کھٹراگ میں الجھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں مت انوالو کریں۔ بلا وجہ ان کے ذہن میں یہ پوری تفصیلات بتا کے کہ ایکس مسلمز کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، اور سب کو مجبور کر رہے ہیں، ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو پوری ہم بتا رہے ہیں، بلا وجہ ان کے ذہن میں خلفشار ہم پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو، جب کہ وہ ٹینیجر تھا، سید حسین نصر کی کتاب A Young Muslim's Guide to the Modern World وہ دی پڑھنے کے لیے۔ اسے پڑھنے کے بعد اس نے کہا، ابا جان مجھے تو ایسا لگا کہ یہ جو رائٹر ہیں یہ جتنا ویسٹ سینٹرک ہیں، میں تو ویسٹ پہ اتنی توجہ کرتا نہیں ہوں، تو مجھے تو
بجائے اس کے کوئی فائدہ ہوتا. میرے لیے وہ مسائل نہیں تھے, مجھے تو اور معلومات ہو گئی کہ یہ چیزیں بھی, اس طرح کی گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ بات تمہاری بڑی قیمتی ہے. تو وہ نوجوان, اور ان کی ایک کثیر تعداد ہے ہمارے امت مسلمہ کے اندر, جو ان سب انتہائی باطل اور غلط اور شر والی چیزوں سے وہ بہت دور ہیں. انہیں ہمیں انوالو نہیں کرنا چاہیے, یہ پہلی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ بحیثیت مجموعی ہمیں مسلمانوں کے اندر, اور خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کے اندر اور طلباء کے اندر, ان کی انٹلیکچول لیول کو بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو ایک بہت بنیادی تقاضا ہے وہ انٹلیکچول لیول ہے. اگر انٹلیکچول لیول ہمارا اچھا ہے تو ہم, شیطان خدا نخواستہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے, ہم عافیت کی دعا کرنے والے ہیں, ہم ابتلا اور آزمائش چاہنے والے نہیں ہیں. لیکن شیطان کتنے بھی حربے لے کے آ جائے, اگر علمی سطح انسان کی بلند ہوتی ہے تو وہ شیطان کے حربوں میں سے بچ جاتا ہے. اس کو اس کے اندر جو فیلیسی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. تو اس کے تحت دوسرا اصول ہمارا یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے کہ ہم ان کی انٹلیکچول ایبیلٹی کو بلند کرنے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی اس وقت امت مسلمہ کے بڑے حصے کے نوجوانوں کی جو انٹلیکچول سطح ہے وہ زیادہ بلند نہیں ہے. میں ایران گیا, وہاں میں نے تہران یونیورسٹی کے باہر کا مارکیٹ دیکھا, تو وہاں پر فارسی ترجمے سارے یورپین فلسفیوں کے موجود تھے. اس کا مطلب وہاں کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس شوقیہ فلسفی پڑھتے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ مسلم دنیا کے دوسرے حصوں میں نوجوان شوقیہ جو ہے وہ ویسٹرن فلسفی کو پڑھتے ہیں. برٹن رسل کیا کہتا ہے, وہ کامو کیا کہتا ہے, وہ ساتر کیا کہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں انٹلیکچول لیول بڑھانا چاہیے مسلمانوں کا. اس کے لیے 3 کتابیں بہت اہم. ایک تو احیاء العلوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ایک سید حضرت شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ, اور ایک مولانا مودودی کی تلخیص تفہیم القرآن. اگر ان 3 کتابوں کو ہم کر لیں تو یہ ایک اچھی شروعات ہوگی اپنے انٹلیکچول لیول کو بڑھانے کے لیے, ایک اچھی شروعات ہوگی. پھر تو باقی اپنے اپنے ذوق کے لحاظ سے لوگ اس کو پاتے چلے جائیں گے. چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو اسلامک ایکسپلینیشن ہے جو ہم نے پہلے دیا سورہ اخلاص وغیرہ کا حوالہ دے کے, وہ بھی پیش کرنا چاہیے ظاہر کے مسلمان نوجوان کے سامنے. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ ان کی جو فلسفیکل ایبیلٹی ہے اس کو بھی بڑھانا چاہیے. احیاء وغیرہ تو اسلامی فلسفے کے ماخذ ہیں, لیکن ان جنرل فلسفی کے لیے بھی وہ ہمارے اندر فلسفیکل جن میں ہو, ظاہر ہے کہ یہ ایک ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتا, فلسفی کا انٹرسٹ, فلسفی کا ٹیلنٹ ہر آدمی کے اندر نہیں ہوتا, لیکن جن میں ہے وہ کم از کم اپنے فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ کو پڑھائیں. اور ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے BA میں پرسکرائبڈ ہے, انٹروڈکشن ٹو فلسفی بائی پیٹرک, اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں فلسفی کے پورے ایشوز اور ان کو سمجھنے کے لیے. تو مسلمانوں کے لیے ہم خاص طور سے یہ کر سکتے ہیں. اور میں اب آخر میں پھر ببلیوگرافی پہ ختم کرتا ہوں, جو جن کتابوں کے میں نے نام لیے ان میں سر دلبراں, احیاء العلوم امام غزالی کی, حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب کی جس کے ماشاءاللہ بہت اچھے اردو ترجمے موجود ہیں, اور مولانا مودودی کی جو تلخیص تفہیم القرآن ہے. اس ببلیوگرافی کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.